اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ ویستغفرونہ، اور اس سے استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے، بشر تھے، سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں، کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہیے کہ کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں کہ جو نہ تمہارے لیے کسی برے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا۔ واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کیے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، داؤد کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے منکر سے کہ جو وہ کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان میں سے بہتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں کی حمایتی بنتے ہیں اور ان کی حمایت خود اپنے لیے تلاش کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت ہی بری ہے وہ کمائی جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجی ہے۔ یہ جو کرتوت ہے یہ سارے جمع ہو رہے ہیں اللہ کے ہاں، اور ان کا وبال جو ہے وہ ان پر آئے گا۔ ان سخط اللہ علیہم، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو انہوں نے ان کافروں کو پھر اپنا اولیاء نہ بنایا ہوتا۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ بہت اہم آیت ہے۔ تم پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کہ جو مشرک ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے حق میں عداوت اور دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الیہود، یہود کو، والذین اشرکوا۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم لازماً پاؤ گے قریب ترین ان میں سے مودت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، دلجوئی کے اعتبار سے اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہے موجود عالم بھی اور درویش بھی۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو کچھ کہ نازل کیا گیا ہے رسول پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں روانہ ہو گئیں، آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلیں۔ یقولون، اور وہ کہہ رہے ہیں، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے شاہدوں میں سے، گواہوں میں سے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور وہ حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر۔ ونطمع ان يدخلنا ربنا، اور ہمیں تو بڑی طمع ہے، بڑی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک وکار لوگوں کے ساتھ۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو جو کچھ انہوں نے کہا، جو دعا کی، جو ان کا اعلان حق تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلے میں دیا
جنات تجری من تحت الانہار، وہ باغات دیے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ تو پھر جہنمی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقویٰ کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہیں، اللہ نے دی ہیں، جو حلال بھی ہیں طیب بھی ہیں، حلال ہوں قانونی طور پر، صاف ستھری ہوں، پاک ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی، اب آخری حکم آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہوتی ہیں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ارادے کے، واللہ باللہ تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرنا، جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے۔ تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے، یہ تو گویا کہ ان کا تکیہ کلام ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ مواخذہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے، عقدتم، اب اس میں تاکید باب تفعیل ہے، پورے اہتمام کے ساتھ تم نے ایک بات طے کی ہے، اس پر قسم کھائی ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ، اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک کفارہ ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، اس کو کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، محتاج کو، وہ اوسط کھانا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے۔ او تحریر رقبہ، یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی صورت موجود نہ ہو، کوئی بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مفلس ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے وہ روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم وہ قسم کھا بیٹھو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً ان کو برقرار رکھو، یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے، توڑنی ہے، جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو، یہ بھی اس کی حفاظت میں آ گیا۔ واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو، حق ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان، یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، تو اس سے بچ کر رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر، تمہارے مابین دشمنی اور بیر پیدا کر دے، اور اس سے بھی آگے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ کہ تمہیں روکے رکھے اللہ کی یاد سے اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب باز آتے ہو یا نہیں؟ یہ انداز جو ہے یہ بڑا سخت ہے۔ اس میں پس منظر میں کیا ہے کہ تمہیں سب سے پہلی بات جو کہی گئی تھی یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا، اسی وقت بات آ جانا چاہیے تھا۔ جو رخ تھا اللہ تعالیٰ کی جو مصلحت تھی، شریعت کا جو رخ تھا وہ تو واضح ہو گیا تھا۔ خیر چلیے، اس پر بھی تم نے نہیں مانا۔ پھر اگلا قدم ہم نے اٹھایا اور کہا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ،
اس سے تو پھر اب پوری طریقے سے واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ دین کی اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے، صلاۃ و عماد الدین، دین کا ستون ہے، اور یہ جو شے ہے وہ ہمیں نماز سے روک رہی ہے، تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ بہرحال اب یہ کہ آخری بات ہماری طرف سے آ گئی ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب بھی باز آؤ گے کہ نہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم پھر جاؤ گے، پیٹھ موڑ لو گے، ہمارے اس حکم سے سرتابی کرو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول پر تو ذمہ داری ہے صاف صاف پہنچا دینے کی۔